خطبہ جمعہ کے مسائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے ارشاد فرماتے، ان کے درمیان بیٹھتے، خطبہ میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے. آپ کی نماز بھی اوسط درجے کی اور خطبہ بھی اوسط درجے کا ہوتا، بہت طویل خطبہ نہیں ہوتا تھا. آپ نے فرمایا کہ آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ دانائی کی علامت ہے، یعنی عقل مندی کی بات ہے. پس نماز عام نمازوں کی نسبت طویل کرو اور خطبہ عام خطبوں کی نسبت مختصر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں سورۃ قاف کی تلاوت فرماتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے خطبہ میں جب تو اپنے پاس بیٹھنے والے کو یہ کہے کہ چپ رہو تو بلا شبہ تم نے بھی لغو کام کیا. یعنی اتنا بولنے کی بھی اجازت نہیں کہ انسان کسی سے کہے بی کوائٹ یا چپ. چپ لفظ بولنا جو ہے یہ بھی لغو میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے آیا نا کہ جس نے لغو بات نہ کی، تو ہم سمجھتے ہیں لغو بات سے مراد کوئی شاید قصے کہانیاں ہیں یا کوئی لطیفے سنانا ہے یا فضول باتیں ہیں. نہیں، بالکل جینون بات کرنا کہ ایک شخص شور کر رہا ہے یا بول رہا ہے تو اس کو چپ کرانا، یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر جو ہے وہ بھی اس وقت منع ہے. یہ ساری چیزیں کس چیز کی علامت ہے؟ یہ سارے جو ادب آداب جمعے کے دن سکھائے جا رہے ہیں، نہا دھو کے جاؤ، اس جمعے سے پہلے مت بیٹھو طویل وہاں، اور پھر خطبہ مختصر ہو، اور پھر اس مخصوص وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ سب چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ کس چیز کی طرف لے جا رہی ہیں؟ یعنی مقصود کیا ہے؟ یعنی انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس روحانیت کو حاصل کرنا جو اس دن میں دی جانی مطلوب ہے، وہ تعلیم حاصل کرنا، وہ سیکھنا اور وہ فائدہ اٹھانا جو جمعے کے دن کو مقرر کر کے اللہ نے بندوں کے لیے رکھا ہے. یعنی ساری چیزیں ایک ہی چیز کے اوپر لے جا رہی ہیں، اور وہ ہے یکسوئی کی پریکٹس. یکسو، مکمل کنسنٹریشن، مکمل توجہ، انابت اللہ. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ بیٹھے. نافع سے پوچھا گیا کیا صرف جمعہ میں منع ہے؟ فرمانے لگے جمعہ میں اور اس کے علاوہ بھی. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کہیں پر جائیں اور کوئی شخص بیٹھا تو آپ اس سے کہیں تم اٹھو یہاں سے، مجھے یہ جگہ اچھی لگتی ہے، مجھے بیٹھنا ہے. یہ معیوب بات ہے، ناپسندیدہ ہے. پھر خود پسندی کی بات بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اپنی اتنی اہمیت جانتے ہیں کہ آپ دوسروں کو اذیت دے کے خود اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں. اصل بات یہ کہ جب تک ہم اپنی خود پسندی سے اور اپنی انا سے اور اپنی ذات کی اہمیت کے شوق سے اور ذاتی بڑائی کے شوق سے باہر نہیں نکلیں گے، بہت سی نیکیوں سے محروم رہ جائیں گے، بلکہ نیکیوں کے شوق میں بھی گناہیں کرتے رہیں گے. حضرت عمارہ بن رویبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بشیر بن مروان کو جمعہ کے دن منبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے. عمارہ بن رویبہ کون ہیں؟ صحابی ہیں. انہوں نے بشیر بن مروان کو جمعہ کے دن منبر پر دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں صرف ایک ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور بس. یعنی اس نے خطبہ دیتے ہوئے کیا کیا؟ جیسے عام سپیکرز کہتے ہیں نا، دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے اور جیسے مکے لہرا لہرا کے اور بازو اٹھا اٹھا کے خطبہ دینا انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. تب آپ دیکھیں کہ صحابی کی تنقید کتنی سخت ہے، ایک طرح سے بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں صرف دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھاتے تھے، لیکن جو خبردار بھی کرنا ہوتا تھا اور بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور آپ کے ہاتھ میں عصا یا کمان تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے اور ان کے درمیان بیٹھتے کیوں تھے؟ شارٹ بریک ایک طرح سے، تاکہ پھر سے توجہ ہو جائے.